أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان کے پاس موجود ہر چیز، ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے انتہا بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں 3 نعمتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان 3 نعمتوں کو ایک ساتھ کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. سورۃ النحل، جسے سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت بھی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ جانتے نہیں تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ،
تو اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں عطا کی اور دل عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ یہ آنکھ، کان اور دل انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ جس انسان کے تینوں اعضاء صحیح سالم ہوں اسے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں مل گئی۔ ایسے انسان کو ان نعمتوں کا خیال کرنا ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، ان نعمتوں کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کئی جگہوں پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کیا، اللہ نے تمہیں کان عطا کیا، اللہ نے تمہیں دل عطا کیا، لیکن تم ہو کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے دل عطا کیے، آنکھ عطا کیے، کان عطا کیے، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے، تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو یہ نعمتیں ہم سے چاہتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری بجا لائیں، شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جب یہ تینوں نعمتیں عطا کرتے ہیں تو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوا کرتا ہے۔ جس انسان نے ان تینوں اعضاء کا صحیح استعمال کیا، ان تینوں نعمتوں کی قدردانی کی، تو اللہ رب العالمین اسے استقامت عطا کرتے ہیں، ہدایت عطا کرتے ہیں، ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، وہ ایمان پر چلنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی ناشکری کرے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کریں، تو اس کا شمار جہنمیوں میں ہونے لگتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور جہنمیوں کی علامت یہ بتلائی کہ اللہ نے انہیں دل عطا کیا لیکن دل سے وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں دل عطا کیا لیکن دل سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں آنکھ دی ہے لیکن بصیرت کی نگاہوں سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں کان عطا کیے لیکن وہ عبرت کی وجہ سے سنتے نہیں، عبرت کے مقصد سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت والے ہیں، غفلت میں پڑے رہنے والے ہیں۔ تو جہنم میں لے جانے والی چیز ان تینوں نعمتوں کا غلط استعمال ہے۔ جسے اللہ نے دل عطا کیا، جسے اللہ نے کان عطا کیا، جسے اللہ نے آنکھ عطا کی، اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو وہ انسان جہنم میں جا سکتا ہے اور غفلت میں پڑ سکتا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ رب العالمین غفلت میں لگا دیں، ایسا انسان نہ ایمان پر قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ ہدایت پر رہ سکتا ہے، نہ اسے استقامت نصیب ہوگی، نہ اسے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ تو اسی لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان تینوں نعمتوں کی قدردانی کو سمجھیں۔ اللہ نے ان نعمتوں کو عطا کیا تو ان نعمتوں کے ذریعے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ دو اہم چیزیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں میں سے نوازا، ان میں سب سے بڑی نعمتیں یہ جو 3 نعمتیں ہیں ان سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس نعمت پر اس کی شکر گزاری بجا لائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ لیرضی عن العبد اذا اکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے لقمے کو کھاتا ہے تو لقمے کو کھانے کے بعد اس پر اس کی شکر گزاری کریں، او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، جب پانی کے گھونٹ پئیں تب بھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریبی بندہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری کرنے والے بندے بن جائیں، ہمارا شمار شکر گزار بندوں میں ہونے لگے۔ اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کریں تو ہم اللہ کے نافرمان بندوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جو اللہ کا نافرمان ہو جائے گا، اللہ نے یہ وعید سنائی ہے، یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر بجا نہ لائے تو اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ لوگوں اگر تم شکر گزاری کرو گے میرا وعدہ ہے کہ تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اور بھی نعمتوں سے احسانات سے میں نوازوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی، نعمتوں کا انکار کیا، شکر بجا نہیں لایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو میرا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ کا عذاب کبھی اس نعمت کو چھین کر یا کسی عذاب کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا ہے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، جو بھی نعمت ملے ہماری زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں تر رہے۔ کوئی بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، کوئی بھی چیز مل جائے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ کوئی بھی نعمت، کوئی بھی دولت، کوئی بھی چیز ہم اپنے آپ سے حاصل نہیں کر سکتے جب کہ اللہ تبارک و تعالی، جب تک کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمت عطا نہ کر دیں۔ ان نعمتوں کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا بھی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دل، جسے جسم کا بادشاہ کہتے ہیں، اگر دل درست ہو جائیں تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر دل بگڑ جائیں تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ لوگوں یاد رکھو انسان کے دل میں ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس کا سارا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ جائیں، وہ خراب ہو جائیں تو اس کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے راہ پر چلنے کا احساس نہیں ہوتا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اگر بندہ گناہ کے بعد توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سیاہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار میرے دل کو تو زندہ رکھ، میرے دل کو تو گمراہی سے بچا لے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ پروردگار تو نے ہمیں ہدایت تو دے دی لیکن ہدایت کے بعد ہمارے دل کو گمراہ نہ کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
برابر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگار دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نیکیوں کی طرف، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ دل اگر درست ہو جائیں انسان کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اگر دل مردہ ہو جائیں تو انسان کے لیے نیکی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ ایسے دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، ایسے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور وہ انسان وہی کرنے لگتا ہے جو شیطان حکم دینے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور زندگی گزارے گا، اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کو یاد نہ کریں، ایسے دلوں پر اللہ رب العالمین شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جس انسان کا دوست شیطان ہو، کیا وہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا اس انسان کے دل میں کیا ایمان کی محبت ہو سکتی ہے، عبادت کی محبت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب شیطان کسی انسان کا دوست بن جائے اسے برائی کا حکم دے گا، برائی کو مزین کر کے سجا کے پیش کرے گا، اس کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، اس انسان کو شہوات کے ذریعے سے، شبہات کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا ای الناس افضل، کہ اللہ کے رسول اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ انسان جو دل کا سچا ہو اور زبان کا سچا ہو، دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو، ایسا انسان ہماری شریعت میں، اسلام کی نظر میں سب سے بہترین ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا صدوق اللسان نعرفہ، سچا انسان جس کی زبان سچی ہو اس کو تو ہم جانتے ہیں۔ وما مخموم القلب، مخموم القلب کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا هو التقی النقی، وہ دل جو پرہیزگار صاف ہو، لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد ولا غل، ایسا دل جس میں نہ گناہ کا ارادہ ہو، نہ بغاوت کے خیالات ہوں، نہ اس میں کینہ ہو، نہ حسد ہو، اخلاقی برائیوں سے جو دل پاک ہو، ایسا دل ہی اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بہترین دل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل صاف ہو اسے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ اگر دل مردہ ہو جائے ایسا انسان بہت سارے عبادتوں سے، ہدایت سے، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے صحیح اور سچا دل عطا فرما، صاف دل عطا فرما، ایسا دل جو تیری طرف جانے والا، تیرے راستے پر لگنے والا، ایسا دل جس میں تیری محبت ہو، عبادت کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، ایسا دل جس میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ایسے دل کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری نعمت آنکھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو آنکھ عطا کی ہے یہ نعمتوں میں بڑی اہمیت رکھنے والی نعمت ہے۔ اللہ نے جو آنکھ عطا کی اس کے ذریعے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے۔ اللہ نے جو قدرت کی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ رب العالمین کی قوت کو اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں جاتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ میں عبرت حاصل کرتے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کی قدرت کے ان مظاہر کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ جب اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں
تو اللہ کے قدرت کے مظاہر ہمیں نظر آئیں گے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی حکمتیں ہمارے سامنے آئیں گی. جب اللہ نے آنکھ عطا کی، اس آنکھ کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. وہی چیز دیکھنے کی اجازت ہے جسے دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے. آنکھ کو غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنا اللہ کی رضامندی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے انسان پر غضبناک ہوتے ہیں. آنکھ کے صحیح استعمال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب آنکھ عطا کیے ہیں، سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ نے جو آنکھ عطا کی، ان السمع والبصر، کان، آنکھ، دل، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اگر آنکھ سے آپ نے غلط چیز دیکھی تو اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے. اسی لیے آنکھوں کا صحیح استعمال کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ کے نبی آپ مؤمنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے اللہ کے نبی آپ مؤمنات سے، مؤمن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کا بہت حکم دیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو آنکھ ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. آنکھ کے ذریعے اگر کسی نے غلط چیز دیکھ لی، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے تو انسان غلط راستے پر چل نکلتا ہے. اسی لیے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا العین تزنی وزناها النظر، کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور اس کی زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھنا. اور اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة، کہ علی کسی غلط چیز پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھو. پہلی نگاہ تمہارے لیے معاف ہے. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، پہلی نگاہ جو غلط چیزوں پر پڑ گئی اچانک پڑنے کی وجہ سے، غیر ارادی طور پر اس چیز کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر سکتے ہیں. وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اگر تم نے اس غلط چیز کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، اس پر نگاہیں جمائے رکھے، تم گنہگار ہو جاؤ گے. نگاہوں کی حفاظت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حکم دیا. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے شرمگاہ کو دیکھے. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے عورت کی شرمگاہ کو دیکھے. یہ ساری تعلیمات ہمیں اس نعمت کی حفاظت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ نعمت اللہ نے اسی قدرت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس نے عبادت میں استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے، نافرمانی کے لیے نہیں. اگر اس نعمت کو ہم اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کریں، اللہ رب العالمین بہت سخت پکڑنے والے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اس آنکھ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی، اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جس آنکھ نے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی قدرت کو یاد کر کے آنسو بہائیں. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے ڈر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اس آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں لگے گی. اور اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کل روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ایسا بندہ کل روز قیامت خوش نصیب لوگوں میں ہوگا. تو اسی لیے آنکھ کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے. اسی طرح اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے کان، اس کان سے وہی چیز سننی ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے. اگر اس کام کو ہم غلط کاموں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے. اس کان کو قرآن مجید کو سننے کے لیے، ذکر و اذکار سننے کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والی باتوں کو سننے کے لیے استعمال کرنا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول قرآن مجید پڑھا کرتے، اور کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ اس کان کا حق یہ ہے کہ اس کان سے قرآن سنا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید آپ پر نازل ہوا اور میں پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سنوں۔ قرآن مجید کو سننا، پڑھنا سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے۔ قرآن مجید کو سننا چاہیے، اور اس کان کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ جو لوگ اس کان کے ذریعے سے ناچ گانے سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں دردناک وعید سنائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے یاد سے دور رکھے، اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان کانوں کے ذریعے صرف اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کو سننا چاہیے۔ ان کانوں کے ذریعے غیبت کو سننا، چغل خوری کو سننا، یا کسی ایسے کام کے لیے سننا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہوں، اس کام کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، کہ اگر کوئی انسان کسی جماعت کی ایسی بات کو سنے جو لوگ کہ اس کو سننا ناپسند کرتے ہوں، صب فی اذنہ العنق العنق فی یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل روز قیامت اس بات کو سننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیں گے، سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ ہم کانوں کا استعمال اسی کام کے لیے کریں جس کام کے لیے اللہ نے ان کانوں کو پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ تین نعمتیں ہیں، ان تین نعمتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ہدایت کے لیے، استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے۔ ان تین نعمتوں کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر ان کا غلط استعمال ہو تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں تو اس کا شمار اللہ رب العالمین کے پاس نیک شکر گزار لوگوں میں ہوگا۔ ان تین نعمتوں کی قدردانی کیجیے، ان نعمتوں کو انہی کاموں کے لیے، انہی چیزوں کے لیے استعمال کیجیے جن چیزوں کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ان تینوں نعمت کے ذریعے سے برائی کرنا یا برائی کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ان تین نعمتوں کی قدردانی کو سمجھنے اور ان تین نعمتوں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے ان تینوں نعمتوں کو صحیح سالم رکھے تاکہ ہم ان تین نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،
اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.